اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے روزہ رکھنے کی نیت اور افطار کرنے کی نیت کیا ہے اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم دعائیں جو ہیں روزہ رکھنے کی اور روزہ افطار کرنے کی وہ ہم تلفظ کے ساتھ ہم اس کو پڑھنا سیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو زبانیں بھی یاد کریں گے اور ساتھ اس کا ترجمہ جو ہے وہ بھی ہم سماعت کریں گے کہ ترجمہ ان کا کتنا خوبصورت ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ نیت اچھی ہوگی تو اس پر اجر بھی ملے گا، اس لیے جب اچھی نیت ہوگی تو کام اچھے ہوں گے، جب نیت ہی بری ہوگی تو پھر اس کا انجام بھی برا ہی ہوگا۔ اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف آپ کی امت کا یہ خاصہ ہے کہ نیک کام کی نیت بھی کر لیں تو فوراً ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ کام نیک کر لیتے ہیں تو پھر 10 گنا اس پر اجر اور مل جاتا ہے۔ اس لیے جتنے بھی ہم اچھی ہم نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس پر اجر و ثواب فوراً ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ سب سے پہلے ہم روزہ رکھنے کی نیت جو ہے وہ ہم سماعت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبصوم غد نویت من شہر رمضان۔ تو یہ روزہ رکھنے کی نیت ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور میں نے ماہ رمضان میں سے کل کے روزے کی نیت کی۔ یہ دعا کا ترجمہ ہے، اور آگے ہے روزہ افطار کرنے کی دعا۔ تو وہ ہم سماعت کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ تو ناظرین، یہ روزہ افطار کرنے کی نیت ہے۔ آئیے ہم اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ ترجمہ اس کا بڑا ہی خوبصورت ترجمہ ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے رزق سے افطار کیا۔ تو ناظرین، اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے، چونکہ جو اس دعا کے جو کلمات ہیں اس میں یہ آتا ہے کہ اے اللہ، میں نے تیرے رزق پر روزہ افطار کیا۔ اب کیا ہوگا؟ بسم اللہ شریف پڑھ کے ایک کھجور کھا لیں یا پانی کا گھونٹ آپ جو وہ پی لیں، جو بھی آپ کھانا پینا چاہتے ہیں ایک لقمہ آپ ڈال لیں، اس کے بعد پھر آپ یہ دعا مانگیں کہ تاکہ جو عربی کے جو کلمات ہیں ان کے ساتھ مطابقت ہو جائے، کیونکہ اس میں یہ آتا ہے کہ اللہ، میں نے تیرے رزق پر روزہ افطار کیا۔ اگر ہم، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ دعا جو ہے یہ روزہ افطار کرنے سے پہلے مانگتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ روزہ افطار کرتے ہیں، تو یہ کلمات کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں ہے کہ کلمات میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے روزہ افطار کیا، حالانکہ ابھی تک کیا ہی نہیں ہوتا، ابھی تک کوئی لقمہ منہ میں ڈالا ہی نہیں ہے۔ عربی کے کلمات اس کا ترجمہ کیا بن رہا ہے کہ میں نے روزہ افطار کیا۔ پہلے روزہ افطار کریں گے، اس کے بعد جو ہے پھر ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہمیں کھانے پینے کو دیا اور ہمیں روزہ مکمل جو ہے وہ روزہ کرنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ تو ناظرین، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب ان دعاؤں کو پہلے اگر یاد نہیں ہیں تو ہم ان کو تلفظ کے ساتھ ہم اس کو پڑھنا سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ترجمہ جو ہے وہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا التجا کر رہا ہوں، میں کیا گفتگو کر رہا ہوں اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کے جو روزے ہیں اللہ کریم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمت بھی عطا فرمائے۔ اور ناظرین، اور خاص آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ سحری کے وقت
چونکہ یہ بڑی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت ہے، افطاری کا وقت ہے، تو خاص طور پر ہم نے پوری دنیا کے لیے ہم نے دعائیں کرنی ہیں، تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں کہ جو بھی مشکل حالات پیدا ہو چکے ہیں، ہم نے اللہ سے یہ دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو، پوری دنیا کو ان مشکل حالات سے نکالے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ